قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم. آج کا دن بہت مبارک دن ہے. ایک مسئلہ آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نماز عید سے پہلے نہ تو گھر میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی عیدگاہ میں اور مسجد میں آ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے. اس لیے کوئی شخص تحیت المسجد آ کر یا تحیت الوضو آ کر مسجد میں ادا نہ کرے. اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتا، چاشت کی نماز جہاں عید پڑھی ہے وہاں نہیں پڑھ سکتا، اپنے گھر میں جا کر پڑھے نماز عید کے بعد. اس لیے اس مسئلے کا اہتمام کریں. عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ گھر میں جائز ہے اور نہ ہی عیدگاہ میں جائز ہے. قربانی کے باقی مسائل میں نے ذکر کر دیے. ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا تھا، وہ شروع میں عرض کر دوں کہ قربانی کی کھال کس کو دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال آپ اپنے استعمال میں لائیں، جائے نماز بنائیں، آپ اس کا دسترخوان بنائیں. جو قربانی کرے کھال کو اپنے استعمال میں لائے، یہ بھی جائز ہے. کسی دوست کو تحفہ ہدیہ کرے، یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر اس نے اس کو فروخت کر دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے. پھر کن کو دینا ضروری ہے؟ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو قربانی کی کھال بھی دی جا سکتی ہے. غریب طالب علم ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو ان کو آپ دے سکتے ہیں. مسجد کی تعمیر میں قربانی کی کھال نہیں لگ سکتی. اب سنیں کہ یہ دن کتنا عظیم دن ہے، یہ بڑا مبارک دن ہے. اور ایک جملہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں لکھا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی جدا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اس دنیا میں بھائی اس کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں، ہمیں تکلیفیں نہیں آئی. خطرے کی بات ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئی، ہو سکتا ہے تم اللہ کے مقرب نہ ہو، تو جس کو تکلیفیں زیادہ آئی ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، انبیاء کی جماعت، اپنے درجے کے مطابق جتنا جس پیغمبر کا درجہ ہے اس کے مطابق اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آتی ہے. جتنا درجہ اونچا اتنی آزمائش اونچی ہے. فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کی اس حدیث میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ. ایک بات آج میں آپ کو یہ عرض کر دوں، انبیاء سارے قابل قدر ہیں اور تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. اگرچہ ہم امت ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ تمام نبیوں پر کیا رکھنا؟ ایمان. تمام نبیوں میں درجہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، سب سے اونچا درجہ. ہمارے نبی کے بعد اگر کسی پیغمبر کا درجہ ہے دوسرے نمبر پر نبیوں میں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تیسرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر درجہ بدرجہ. تو دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اتنے اونچے پیغمبر، ایک فضیلت تو ان کو یہ حاصل ہے کہ وہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کئی امتحانات لیے، ان میں سے ایک امتحان یہ تھا اے ابراہیم اپنی جان قربان کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں حاضر ہوں. وہ کب قربان کرنے کا وقت آیا؟ جب نمرود نے بہت بڑا چیخا آگ کا تیار کروایا اور کئی دن تک اس میں لکڑیاں جھونکتے رہے، ڈالتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے چیخے میں ڈالے جانے کے لیے تیار ہو گئے. نمرود نے کہا
کہ میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا اگر میرے علاوہ کسی کو خدا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تم خدا نہیں ہو، وہ خدا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور یہی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی تعلیم ہے اور تمام نبیوں کی یہ اساسی تعلیم ہے۔ جس شخص کو توحید نہیں ہے، آتی نہیں، سمجھ نہیں آتی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کو خدا کی توحید کی سمجھ نہیں ہے، اولئک کالانعام قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگ میں اپنے وجود کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالی نے اس آزمائش میں بھی کامیاب کیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو، اتنے بڑے چیخے کو ہم نے حکم دے دیا اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، کس پر؟ میرے ابراہیم پر علیہ السلام، با خلیلش نار را گلزار کر، اپنے خلیل پر آگ کو گلزار کر دیا۔ جہاں آگ جلائی تھی اللہ نے آگ کو ختم کر کے وہاں اپنی قدرت سے ایک باغ پیدا فرما دی۔ یہ کس کی قدرت ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ایک اور امتحان میں ڈالا، کیا؟ باپ نے کہا، آزر نے کہا اگر تو مجھے توحید کی دعوت دے اور بتوں کی برائی کرے میرے گھر سے نکل جا۔ اب وطن قربان کرنے کا موقع آ گیا، وطن چھوڑنے کا موقع آ گیا، باپ سے جدائی کا موقع آ گیا، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن قربان کیا، رشتہ دار قربان کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام نواہیں، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ پاک نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا۔ اب ایک اور امتحان آیا، سب سے کڑا امتحان اور سب سے آخری امتحان اور سب سے بڑا امتحان، ایسا امتحان جو آسمان کے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج کا امتحان ہے۔ اکلوتا بیٹا جس کی عمر 13 سال ہوتی ہے، 3 رات خواب دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں کی رات، 9ویں کی رات، 10ویں کی رات کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ابراہیم تو اٹھ اور اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دے۔ تیسری رات کے خواب دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو کہا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو، اس کو نہلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو سنوارو، آج میں نے اس کو عظیم جگہ پہ لے جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور جب مینا پہنچے شیطان نے اما ہاجرہ کو کہا تجھے پتہ ہے کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہا کدھر لے کے جا رہا ہے؟ سنا ہے کیونکہ بڑی جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، یہ کہا ہے، کہا کسی بڑی جگہ بڑی مہمانی نہیں ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ارے تیری عقل خراب ہو گئی، اپنے لخت جگر کو، اکلوتے بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے؟ اس شیطان نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ کہتے خدا کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، اگر خامن ابراہیم تھا تو بیوی حضرت ہاجرہ تھی۔ کہنے لگی اگر خدا کا حکم ہے تو جس طرح میرا خامن بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہے، میں ماں بھی اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، اور یہ تھی اما ہاجرہ، اور یہ تھے ہماری روحانی پیشوا اور باپ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ فرمایا کہ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں شیطان نے ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو کہا پتہ ہے کدھر لے کے ابا جا رہا ہے؟ کہا کہ سنا کہ بڑی جگہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ کہا اچھا بڑی مہمانی ہے؟ کہا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے میرا باپ اتنا پیار کرتا ہے، وہ کیسے مجھے ذبح کرے گا، کیسے قربان کرے گا؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں بھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں بھی تیار ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ خواب ہی کی بات ہے، خواب دیکھا ہے آپ نے، خواب میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھا ختم ہو گیا، دیکھا ختم ہو گیا، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک ہی تو بیٹا بڑھاپے میں ملا ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں سمجھتا ہوں تو شیطان ہے،
اور ایک طرف ہو جا، میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اس کو پورا کر کے رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم مصمم کیا۔ اس کے بعد بھی 3 جگہ جہاں اس وقت مینا میں شیطان کے نشانات بنے ہوئے، آ کر موٹا ہو کے بیٹھ گیا وہاں پر اور رکاوٹ ڈال دی اور کہا میں نہیں جانے دیتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم نے دعا کی، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا 7 کنکریاں مارو، 7 کنکریاں ماری، پھر تھوڑی دور جا کر پھر بیٹھ گیا، کہا پھر اس کو 7 کنکریاں مارو، پھر تھوڑی دور جا کے بیٹھ گیا، کہا پھر 7 کنکریاں مارو، اور یہ 7 کنکریاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کو پسند نہیں آئی، بلکہ فرمایا یہ 7 کنکریاں ہر حاجی مارے گا یہ، اور یہ وہ نشانات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا تھا۔ اب آیا بیٹے کی باری، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے میرے رب کا حکم ہے، اب دیکھ تو کیا کہتا ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے۔ فرمایا کہ میری ایک وصیت ہے، وہ یہ ہے چہرہ آمنے سامنے نہ ہو، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، نہ میں آپ کو دیکھوں نہ آپ کا چہرہ میری طرف ہوگا، اس میں شفقت پدری کہیں مانے نہ ہو جائے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، چنانچہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھری چلاتے ہیں، زور سے چلاتے ہیں، پھر اس کو پتھر سے تیز کرتے ہیں، گلے کے اوپر رکھی لیکن چھری نہیں چلتی، کیوں؟ اس لیے کہ تیز چھری پیغمبر کی طاقت اور گلا بڑا نرم اور نازک ہے، چل کیوں نہیں رہی؟ فرمایا مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زبان حال سے چھری سے پوچھا چلتی کیوں نہیں؟ چھری نے کہا یہ زبان حال ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ یہ آگ سے آپ کیوں نہ پوچھا کہ اس نے جلایا کیوں نہیں؟ جو آگ رب کے حکم کے تابع ہے، میں چھری بھی رب کے حکم کے تابع ہوں، اس لیے مجھے حکم ہے نہ کاٹ، لا تقطعی لا تقطعی، نہ کاٹنا نہ کاٹنا۔ اب بتا میں کس کا حکم مانوں؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تھک گئے اور زور لگا رہے ہیں، اللہ پاک نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، جبریل علیہ السلام نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اے ابراہیم بس کر دے، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یہ کہا۔ اور اللہ اکبر کا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کیا کہ میری جگہ پہ ایک جنت کا مینڈا آیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فدیے میں اس کو بھیجا ہے، تو کیا کہا؟ خوشی میں کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہا اچھا اللہ نے جنت سے جب مینڈا بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں بیٹے کو چھوڑو، خواب سچا ہو گیا، اس کو قربان کر دو، ہم بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں یہ 2 نبی اور 1 فرشتے کی یہ ملی جلی تکبیرات ہیں اور ہم ان کو ملا کر پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ نے ان کی تکبیرات کو قبول فرمایا ہماری تکبیر کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ہم جو قربانی آج کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی ہے۔ آپ ایک مرتبہ تکبیر پڑھیں تاکہ وہ تکبیر یاد ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔